اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الاعراف۔ اس سورت میں 3 مسئلوں کا بیان تھا۔ پہلا مسئلہ ترغیب اتباع ما انزل، دوسرا مسئلہ بیان توحید کا اور رد شرک کا، اور تیسرا مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے اور مبلغین کے لیے۔ بیان توحید کا، رد شرک کا، اس پر قرآن مجید واقعات ذکر کر رہا تھا گزشتہ اقوام کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی توحید سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ ہود علیہ السلام کی قوم جو بڑی طاقتور تھی، ایمان نہ لائے تو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، یہ بھی قوم عاد کی نسل میں سے تھے، بڑے بڑے قد تھے، بڑے قداور اور طاقتور تھے، لیکن صالح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا تو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اب یہاں سے چوتھا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور اس میں قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے ایک بدفعلی کی طرف جس کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی کے اندر جو ہے مبتلا تھے، مذکر کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے لوط علیہ السلام نے ان کو اس فعل سے منع کیا۔ اب دیکھیں پچھلے واقعات میں توحید کا بیان کیا قرآن نے کہ ہر پیغمبر نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے لوطًا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ، لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کیا تم بے حیائی پہ آتے ہو؟ اشارہ اس طرف ہو کہ پچھلی قوم وہ مبتلا تھے صرف شرک کے اندر، تو انبیاء نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کے اندر مبتلا تھے، بدفعلی کے اندر، تو لوط علیہ السلام اس کا رد کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ آپ کے محلے میں، مقتدیوں میں، اس معاشرے میں جو گناہ ہو رہا ہو، جس بدفعلی میں لوگ مبتلا ہو، مبلغ کو چاہیے اسی کے پہلے کیا کرے؟ رد کرے، اسی کے خلاف بات کرے، جو رسم رواج اس کے اوپر زور لگائے تاکہ لوگوں کے اندر سے وہ ختم ہو جائے۔ جو بدعات ہے اس کے اندر جو ہے مبتلا ہے، ان بدعات کی تردید کرے۔ شرک کے اندر مبتلا ہے تو شرک کی وہاں پہ کیا کرے؟ خوب جو ہے تردید کرے۔ واعظ دیکھے گا جس مسئلے کی ضرورت جہاں پر ہے وہی وہاں بیان ہوگا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی خواہش کو دیکھیں کہ لوگ کس بات سے خوش ہوتے ہیں تو وہ بیان کریں گے، نہیں، جس مسئلے کی ضرورت ہے وہاں وہی بیان کرنا ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں نا۔ جہاں جاتے تھے اور وہاں پہ حالات بڑے سخت ہوتے تھے، لوگ زیادہ مشرک ہوتے تھے، تو بلانے والا آگے سے کہتے تھے جی ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا گزارا کرے، کہتے تھے ٹھیک ہے گزارا کریں گے۔ جہاں پہ کہتے تھے گزارا کرے وہاں سب سے زیادہ سخت توحید پھر کیا کرتے تھے؟ بیان کہتے اب تو اسی کو میں نے بیان کرنا ہے، صحیح رگڑے لگاتے تھے۔ پھر ان کو کہتے تھے یہ تو ضرورت ہے، یہی تو جگہ ہے بیان کرنے کی، یہاں ہم بیان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟
جس مسئلے سے لوگ منع کرتے ہیں جی فلاں مسئلہ یہاں بیان نہیں کرنا، کہتے تو یہی بیان کروں گا، اس مسئلے سے تم مجھے منع کرو یہی میں بیان کروں گا یہاں پر۔ مذہب بھی ایسے آتا ہے، جس معاشرے میں جس محلے میں جو گناہ ہو رہا ہو، جو بدعات ہو رہی ہوں، جو شرک ہو رہا ہو، اسی کی تردید کرے۔ پنڈی میں جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں ایک عالم آتا تھا اور وہ توحید بیان کرتا تھا، سورج کو سجدہ کرنا حرام ہے، فلاں کو سجدہ کرنا حرام ہے، فلاں کو۔ شیخ صاحب اٹھے اور ان سے مائک لے کہتے بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ کون سا دور ہے؟ سورج کو سجدہ کرنا جو ہے شرک ہے، چاند کو سجدہ کرنا شرک ہے، ستاروں کی پوجا کر، اس دور کے اندر کون ہے سورج کی عبادت کرتا ہے؟ اس دور کے اندر کوئی بھی نہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرو ہاں کہ بڑی امام جو ہے وہاں جانا اور اس سے مانگنا یہ شرک ہے، داتا دربار پہ جانا وہاں سوال کرنا سجدہ کرنا یہ شرک ہے، معین الدین چشتی سے سوالات کرنا اس کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، ہاں غوث اعظم کے ناظر لگانا مدد کے لیے پکارنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہ توحید یہاں بیان کر، یہاں پر سب قبر پرست ہے، یہاں پر کون سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں جی؟ تو جس چیز کی جہاں ضرورت ہے اسی کو بیان کیا جائے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی تھی تو لوط علیہ السلام نے اسی کی تردید کی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا، جس کو نہیں کیا تم سے پہلے، من احد من العالمین، کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے، پورے جہان میں کسی اور نے یہ بدفعلی کبھی نہیں کی تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تو چلی آ رہی تھی ہم جنس پرست تھی، اور یہ داڑھی کاٹنے کا رواج بھی لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع، اس سے پہلے کسی نے بھی داڑھی نہیں کاٹی تھی، کسی نے بھی، چاہے وہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں بھی تھا اس سے پہلے کسی نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، داڑھی سب کو رکھتے تھے، مرد اور عورت میں فرق جو ہے وہ داڑھی سے ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی ہم جنس پرستی، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، جو آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جائے، ایک تو یہ کہ وہ مردانہ کمزوری کے شکار ہوتا ہے، پھر وہ عورت کے ساتھ جماع کے قابل نہیں رہتا، اور دوسرا جو آدمی کراتا ہے یہ کام، اس کے اندر پھر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس میں مبتلا رہتا ہے، پھر اس سے بغیر وہ اس کو گزارا نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ بھی اس کے عادی ہو گئے تھے، تو لازمی بات ہے جب انسان کی عمر کم ہو تو ہر کوئی شہوت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، لیکن جب داڑھی آ جائے پھر شہوت کی نظر سے کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو وہ لوگ کیونکہ عادی ہو گئے تو وہ پھر اس طرح کرتے تھے کہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے سر کوئی بدفعلی کرے، کوئی کرتا نہیں تھا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، داڑھی کو کاٹتے تھے کہ میں چھوٹا نظر آؤں اور لوگ میرے ساتھ یہ بدفعلی والا کام کریں۔ ہاں جی، یہ وہاں سے جو ہے یہ سسٹم شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کسی نے بھی داڑھی کو کاٹا نہیں تھا۔ ہاں جی، اور نبی علیہ السلام نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، انبیاء کی، تمام انبیاء کی اور تمام انبیاء کے صحابہ کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ شاہ روم کا ایک آدمی آیا تھا نبی علیہ السلام سے ملنے، نبی علیہ السلام نے اس کی شکل و صورت کے بارے میں سوال کیا، صحابہ نے بتایا کہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی اس کی نہیں ہے، تو آپ نے اس سے ملاقات کی لیکن فرمایا اس کو میرے سامنے نہیں لانا، پیٹھ کے پیچھے اس سے باتیں کی آپ نے، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو شکل و صورت بنائی ہوئی ہے تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے شاہ روم نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو کٹائے اور مونچھوں کو بڑھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنے آقا نے یہ حکم دیا اور مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کترواؤں، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اور ایک بالش کے برابر، ایک مٹھ کے برابر داڑھی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے کم بھی نہ ہو، زیادہ ہو اسے تو پھر کاٹ سکتے ہیں، چھوٹی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے مرد خوبصورت نظر آتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورتی ہے اس کے، نورانیت ہے۔ ہاں جی، اشرف بھائی کی داڑھی دیکھیں نا، یہ پہلے کس طرح ہوتے تھے، ابھی دیکھ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں نا۔ ہاں، دلاور بھائی، منور بھائی کو دیکھیں، ہاں جی، یہ خوبصورتی ہے مرد کی، اس کے تو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی اس کے بال ہے،
مرد کی خوبصورتی داڑھی ہے، اس کے اندر نورانیت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، عزت ہے. ہر آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جی. اللہ کے ہاں بھی عزت، اللہ کے مخلوق کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو اور قیامت کے دن آپ اٹھ کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی سنت کے مطابق چہرہ ہو تو مزہ آتا ہے نا. وہ آدمی کیا ہوگا، کتنا شرمندہ ہوگا. وہ کس منہ سے جائے گا اللہ کے نبی کے سامنے؟ جا سکتا ہے وہ کہ میری آپ شفاعت کرے؟ کس طرح جائے گا وہ؟ کہ بھئی میرا چہرہ ہی ان کی طرح نہیں ہے، باقی تو چھوڑو نا، سنت کے طریقے تو باقی چہرہ ہی میرا ان کی طرح نہیں ہے، میں کس طرح ان کو کہوں کہ میری شفاعت کرے جی؟ نہیں کہہ سکتا وہ آدمی. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ. قبر میں اس کے ساتھ رکھ دیے جائے، فرشتے بھی حیا کریں گے کہ یار آدمی جو آیا چہرہ تو کم سے کم اس کا کیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے نا. وہ بھی تھوڑی سی حیا کریں گے، تو اس کو رکھ لینا چاہیے. فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو ایک بے حیائی کے اوپر، ما سبقکم بہا، ایسی بے حیائی جو نہیں کی تم سے پہلے کسی نے بھی، من احد من العالمین، کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے. انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. اللہ نے عورت کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو ایک قوم حد سے نکلنے والے. وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس، ان کا جواب نہیں تھا. کیا کہے؟ الا ان قالوا، مگر یہی کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال لو اپنے بستی سے. ان کو نکالو اپنی بستی سے. ہمیشہ پرستوں کے خلاف کوئی جواب تو ہوتا نہیں ہے، پھر آخر میں کہ اس کو نکالو، ادھر سے نکال دو اس کو، یا اس کو مار دو. جواب اور ہوتا نہیں ہے نا، اپنا گناہ چھوڑ نہیں سکتے. پرستوں کہتے ہیں ان کو یہاں سے نکال دو. تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، الٹا کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ بڑے پاک صاف ہیں، ان کو یہاں سے نکال لو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے ماننے والوں کو. ان کو بھی میں نے نجات دے دی، ماننے والوں کو بھی نجات دی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی عورت کے. دیکھ مرد اور مرد کا اور اس کی بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، قریبی ہوتے ہیں نا رشتہ. باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے نا. لیکن دیکھے جس نے تابع داری نہیں کی نا، اس پہ نہیں چھوٹا کہ بھائی یہ میرا باپ ہے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے نا کنان، اللہ فرماتے ہیں نہیں بچہ وہ بھی نہیں. آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا 11ویں پارے کے اندر. باپ اور بیٹا دونوں کلام کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان لے آ اور کشتی کے اندر کیا ہو جا، سوار ہو جا. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا، اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا. یہ باتیں ہو رہی تھی. وحال بینہم الموج، درمیان میں جناب ایک آئی پانی کی لہر اور اس کو بہا کر لے گئی. باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن بیٹا ایمان نہیں لائے نا، باپ کی وجہ سے نہیں بچا. بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ماننے والوں کو بھی دی، لیکن اس کی عورت کو نجات نہیں دی. کیوں؟ وہ جو فرشتے اس کے گھر میں آئے تھے نا لڑکوں کی شکل میں، اس عورت نے جا کے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے خاوند کے پاس خوبصورت خوبصورت سے لڑکے آئے ہوئے ہیں.
جب باطل پرستوں کا ساتھ دیا اللہ نے فرمایا لوط علیہ السلام آپ نکلے یہاں سے، ایمان والوں کو بھی لے لے لیکن بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جائیں، وہ ادھر ہی رہے گی، اس پر میں پتھروں کی بارش برساؤں گا۔ ہاں آج بڑے آسانی سے کہتے ہو یہ سیدھے شام ہے جی، ہاں ہم شاہ ہیں جی، ہاں لوگ بھی کہتے ہو جی فلاں سید ہے جی، ہاتھ چومتے سید سید شاہ وہاں سے چاند نہیں چھوٹنی جب تک اپنے اندر ایمان نہ ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ ابو لہب سے بڑا شاہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا چچا نہیں تھا؟ کتنا قریبی رشتہ ہے، بچا ہے وہ؟ نہیں بچا ہے، ہاں نہیں بچتا ہے اس سے بندہ، خاندان اسی سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے تمہاری اولاد اور تمہاری مال تمہیں بچا نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے فرمایا کرتے تھے یا فاطمہ اعمل اعمل، فاطمہ اپنے لیے اعمال کر اعمال کر، اس پہ نہیں چھوٹنے والی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، اس پہ نہیں چھوٹنی، اعمال کر اپنے لیے۔ بار بار فرمایا کرتے تھے قبر کسی کی حسب نسب کو نہیں دیکھتا، قبر اعمال کو دیکھتا ہے کہ آنے والا لے کر کیا آیا ہے، اعمال کون سے لے کر آئے۔ یہ کسی کے نسب کو نہیں دیکھتا، نہ بادشاہ کو دیکھتا ہے ہاں نہ کسی اور کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتے تو صرف اعمال کو ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے ماننے والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی عورت کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ وہاں رہنے والوں میں سے، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر بہت برا برسانا، پتھروں کی بارش اللہ نے ان کے اوپر برسائی، کیوں؟ بدفعلی کیا کرتے تھے، اور پھر زمین ان کے اوپر اللہ نے کیا کر دی؟ الٹا دی، کیوں؟ شرک بھی ساتھ کیا کرتے تھے، شرک کی وجہ سے اللہ نے زمین الٹائی، اور اس بدفعلی کی وجہ سے اللہ نے پتھروں کی بارش کر کر کے ان کو جو ہے ہلاک کیا ہے۔ آج بھی آپ جب جائیں گے نا سعودیہ میں، اور جب مدینہ کی طرف آپ جائیں گے تو یہ قبیلوں کی جو جگہ آتی ہے نا، بڑے بڑے بورڈ وہاں لکھے ہیں خبردار یہاں رکنا منع ہے، اور یہاں سے گزرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے، فوراً یہاں سے گزرے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور ایسے پتھر بندہ حیران ہوتا ہے، کوئی پہاڑ بھی یہاں کوئی نہیں، یہ پتھر آئے کہاں سے؟ ڈھیر ڈھیر ایسے لگے ہوئے کالے کالے پتھر جناب، جہاں تک نظر جاتی ہے پتھر ہی پتھر آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پہ بندر بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کھاتے وہاں کیا ہے، پانی کہاں سے پیتے، بندہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسایا ان کے اوپر بہت برا برسانا، فانظر، پس تم دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، گناہگاروں کا انجام دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو یہ چوتھا واقعہ آج ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، کہ نہ ماننے کی وجہ سے یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ الحمدللہ۔